حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کام ہم نے کیا ہے، جو گھر ہم نے تعمیر کیا ہے، جو گھر ہم نے بنایا ہے، ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ یقیناً آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں اور ہمارے ہر عمل کو آپ جاننے والے ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دیے، اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر اپنی طاقت کے بقدر بنائی ہے، جتنی میری طاقت کے حساب سے میں نے تعمیر کیا ہے، اے اللہ تیری شان کے مطابق میں تعمیر نہیں کر سکا، میں اپنی طاقت کے مطابق تو کیا لیکن تو اپنی شان کے مطابق اس کو قبول فرما۔ سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے، جب بھی ہم کوئی کام کریں، کوئی عبادت کریں تو کام کے آخر میں، عبادت کے آخر میں اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ جیسی تیری عبادت کرنی تھی ہم سے اس طرح کی عبادت نہ ہو سکی، اے اللہ اس طرح کی عبادت میں نہیں کر سکا، جیسے تیری شان کے مطابق تیری عبادت کرنی تھی اس طرح کی عبادت مجھ سے نہ ہو سکی، اے اللہ میں نے اپنی طاقت کے بقدر عبادت کی ہے، تو تیری شان کے مطابق میری عبادت کو قبولیت سے نواز دے۔ ہر کام کے آخر میں اللہ سے دعا کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے اپنے فرما برداروں میں سے بنا دیجئے، اپنا فرما بردار مجھے بنا دیجئے، اور میرے بچوں کو فرما بردار بنائیے، اور میرے بچوں کے بچوں کو فرما بردار بنائیے، یعنی کہ میری نسل کو فرما بردار بنا دیجئے۔ سمجھنے والی بات، ہم جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں نا، اپنے لیے مانگتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں، بس اتنا ہی۔ لیکن اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دعا اپنے لیے بھی مانگنا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگنا ہے، اور اپنی نسل کے لیے بھی مانگنا ہے۔ اے اللہ مجھے دیندار بنا دیجئے، میرے بچوں کو دیندار بنا دیجئے، اے اللہ میری نسل کو دیندار بنا دیجئے، اے اللہ مجھے فرما بردار بنائیے، میرے بچوں کو فرما بردار بنائیے، میری نسل کو فرما بردار بنا دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عزت صرف ہمارے بچوں تک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ذلت صرف ہمارے بچوں سے ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری عزت ہماری نسل سے بھی ہوتی ہے، اور ہماری ذلت ہماری نسل سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے دعا اپنے لیے بھی ہونا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور اپنی نسل کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے فرما بردار بنا دیجئے، اور میری ذریت کو اور میری نسل کو بھی فرما بردار بنا دیجئے۔ اور آگے کیا مانگا؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ عبادت کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے۔ عبادت کرنے کا طریقہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ہم عبادت تو کرتے ہیں
ٹھیک سے عبادت کرنے کی کوشش خود بھی نہیں کرتے اور ٹھیک سے عبادت کرنے کا طریقہ اللہ سے بھی نہیں مانگتے. سمجھے کہ ہماری کمزوری کتنی ہے. خود بھی عبادت ٹھیک سے کرنے کی کوشش نہیں, اور دوسرا اور عبادت کو ٹھیک سے کرنے کی دعا بھی اللہ سے نہیں مانگتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اے اللہ عبادت کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے. اور آگے کیا مانگ رہے ہیں؟ وَتُبْ عَلَيْنَا, اے اللہ اس عبادت کے کرنے میں جو بھی کمی پیشی ہو جائے, اے اللہ اس کمی پیشی کو معاف فرما دیجئے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, یقیناً آپ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. اس دعا کے اندر سمجھنے والی بات, ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, اپنی نسل کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. ایک اور دعا ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے ہم کیسے مانگیں, کیا مانگیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. وذریاتنا, اور ہمیں ایسی ذریت, ایسی اولاد نصیب فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. بہت جامع دعا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ربنا هب لنا من ازواجنا, کیسی بیویاں؟ ایسی بیوی جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ جبکہ بیوی دیندار ہو. اور بیوی دیندار کب آتی ہے, کب ہوتی ہے؟ جبکہ بیوی کی تلاش کرتے وقت دینداری کو ترجیح دی جائے. بیوی کو تلاش کرتے وقت دینداری کو ترجیح دی جائے. جی دینداری کو دیکھ کر نکاح کا پیغام قبول کیا جائے. اس کے بعد ہماری بیوی دیندار ہے تو گھر کے اندر دینداری, اور اس دیندار بیوی کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی. سب سے پہلی غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ تلاش دینداری کی نہیں ہوتی. تلاش دینداری کی نہیں ہوتی. نتیجہ جو ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا, وہ نتیجہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب ہماری تلاش ہی دینداری کی نہ ہو تو نتیجہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہے وہ نصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے شریعت مطہرہ ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جب بھی نکاح کرو تو کیا دیکھو؟ دینداری کو دیکھا کرو. حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ والے. ان کی زندگی کی ایک کرامت یہ ہے, 40 سال تک پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا حضرت کا اہتمام تھا. کتنے سال تک؟ 40 سال تک پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام. حضرت کی عادت کیا تھی؟ یا تو اپنا گھر یا تو اللہ کا گھر, یا تو گھر میں یا تو اللہ کے گھر میں, 40 سال تک. اور یہ بات بہت مشہور بھی تھی کہ حضرت یا تو اپنے گھر میں رہیں گے یا تو اللہ کے گھر میں رہیں گے, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں. لیکن سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جو تھی, ان کو نکاح کا پیغام وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے بھیجا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں. وقت کا بادشاہ, اس وقت کے سب سے بڑے اللہ والے کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بچے کے لیے مانگ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟
ہاں کر دینا چاہیے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ ٹھکرا دیا رشتہ۔ میں اپنی بچی کا رشتہ دیندار کے ہاتھ میں سونپنا چاہتا ہوں، دنیا دار کے ہاتھ میں نہیں، اس لیے کہ میری بچی دیندار ہے، اس کی نسل بھی دیندار ہونا چاہیے۔ میری بچی دیندار، اس کی نسل دنیا دار ہو جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ رشتہ ٹھکرا دیا۔ اب بادشاہ جب اس کے بیٹے کا رشتہ ٹھکرا دے تو وہ خاموش رہے گا۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہے، وزراء کو حکم دیا کہ پکڑ کے لاؤ، اور پکڑ کر لائے۔ ٹھنڈ کا موسم، ایک دم کڑک کی سردی، ایسے وقت میں حضرت کو درمیان میدان میں باندھ دیا اور کوڑے مارتا تھا۔ ٹھنڈا پانی کے اندر حضرت کو تکلیف دیا کرتا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دے دیا، لیکن حضرت سب قبول کیے، اپنی بچی کا ہاتھ بادشاہ کے بیٹے کے ہاتھ میں تھمانے سے انکار ہی کرتے رہے، کبھی قبول نہیں کیا۔ بالآخر حضرت حدیث کا درس دیتے تھے۔ درس میں ایک طالب علم، ایک غریب بچہ تھا جو 3 دن سے سبق میں ناغا تھا۔ 3 دن سے وہ سبق میں نہیں آیا تھا۔ 3 دن کے بعد وہ درس میں آیا۔ حضرت بلائے، پوچھا کہاں چلے گئے تھے، 3 دن سے نظر نہیں آئے۔ طالب علم نے کہا کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ دلاسا دینے کے لیے آتے ہیں، کچھ ہمت افزائی کرتے ہیں، تو 3 دن تک میں نے یہ سوچا کہ لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے، تو اس لیے 3 دن تک سبق کا ناغہ کر لوں۔ اس سے زیادہ ناغہ کرنے کو میرے دل نے نہیں چاہا، اس لیے کہ سبق کا ناغہ ہو جائے گا تو حدیثیں بہت ساری میں سیکھ نہیں پاؤں گا، اس لیے 3 دن میں اپنے گھر رہا، اس کے بعد آپ کے درس میں حاضر ہو گیا۔ حضرت نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ طالب علم نے کہا کہ حضرت کس بات کا ارادہ؟ کہا کہ آگے شادی کرنے کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت نے کہا کہ بچے نے کہا، طالب علم نے، حضرت مجھ سے اب شادی کون کرے گا، میں تو ایک غریب انسان ہوں، میرے پاس ڈھنگ سے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے ٹھیک سے گھر نہیں میرے پاس، مجھ سے شادی کون کرے گا آپ؟ حضرت نے کہا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، کیا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، کیا آپ کو منظور ہے؟ طالب علم نے کہا کہ جب یہ بات میں نے سنی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے پوچھا حضرت آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت کا بادشاہ اپنے بچے کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے ٹھکرا دیا۔ آج میں غریب انسان ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے ٹھیک سے کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے ٹھیک سے مکان نہیں ہے، غریب انسان کو آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اگر آپ کو منظور ہے تو میں اپنی بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت 2 درہم مہر کے عوض نکاح کروا دیا، اور شام کے وقت میں طالب علم گھر گیا اور جا کر بیٹھا، افطار کا وقت تھا، روزے سے تھا۔ دیکھے کہ طالب علم کا جو دور ہوتا ہے فخر و فاخر کا دور ہوتا ہے، جو بھی قرآن و حدیث سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر حالات آتے ہیں، حالات سے گزر کر وہ علم حاصل کرتے ہیں، معمولی سے ایسا نہیں۔ روزے سے تھے، افطار کرنے کے لیے بیٹھے، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا کہ سعید۔ طالب علم کہنے لگا کہ میرے دماغ میں جتنے بھی سعید نام کے لوگ تھے سارے کے سارے دماغ میں آنے لگے کہ کون سا سعید، وہ فلاں 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 کون سے سعید آئے ہوں گے۔ بہرحال جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، اور میں حیران ہو گیا، حضرت آپ یہاں پر؟ کہا کہ ہاں بھائی، صبح آپ کا نکاح ہو گیا، میں نے سوچا کہ بغیر دلہن کے آپ کی رات گزرے یہ میرے لیے گوارا نہیں، اس لیے میں اپنی بچی کو ساتھ لایا ہوں
یہ لے لو، میری بچے کو آپ اپنے پاس رکھ لو۔ اور اس کے بعد جب جانے لگے تو سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ کیا تھا؟ لاٹھی تھی، اور اس کو دیا اور کہا کہ دیکھو، اگر میری بچی آپ کے خلاف، آپ کی چاہت کے خلاف کوئی کام کرے تو اس سے اس کی تربیت کرنا، اس سے اس کی تربیت کرنا۔ آج کیا دیتے ہیں؟ بچی کو چھوڑتے ہیں تو بچی کے ہاتھ میں کیا تھماتے ہیں؟ موبائل دیتے ہیں کہ بیٹا اس کو لے جاؤ، کچھ کہے، کوئی بات گڑبڑ ہو جائے فوراً کال کر دینا، دیکھ لیں گے ہم کیا کرتے، دیکھ لیں انہوں کون کی، ہمیں کون، بتا دیں گے انہوں کتنے پانی میں، ہم کتنے ہیں، ہم کیا ہیں، دکھا دیں گے۔ ایک دور تو ایسا تھا، کہتے تھے ماں باپ بیٹا لال کپڑے پہن کر جا رہی ہے، یاد رکھنا خبردار، سفید کپڑوں میں تیرا جنازہ اس گھر سے نکلے گا، لیکن اس کے بغیر اس سے پہلے اپنے گھر واپس کبھی نہیں آنا، شوہر کو ناراض کر کے یا شوہر کے گھر والوں کو ناراض کر کے۔ یہ تربیت پہلے ہوتی تھی، لیکن آج کی تربیت موبائل دے کر بھیجتے ہیں، نیا سا موبائل، پرانا ہے بیٹا گھر میں رکھ ڈال، اب تو دلہن بن کے جا رہی ہے، نیا موبائل لے کر جا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ دینداری کو ترجیح، جب دیندار بیوی ہوگی تو ہماری زندگی ایسی پرسکون ہوگی کہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ 1 مہینے کے بعد درس میں آئے، حضرت نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ میری بچی کو تم نے کیسے پایا؟ تو کہا کہ حضرت آپ کی بیٹی کو میں نے عبادت گزار پایا، آپ کی بیٹی کو میں نے شوہر کی فرما بردار پایا، آپ کی بیٹی کو میں نے اللہ سے ڈرنے والی پایا ہے۔ تو اصل یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دعا میں کیا مانگنا چاہیے وہ بھی سکھایا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ایسی بیویاں نصیب کر دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اسی وقت جبکہ ہماری بیویاں دیندار ہوں گی، ہماری بیویاں دیندار اسی وقت ہوں گی جبکہ تلاش کے وقت میں دینداری کو ہم ترجیح دیں گے۔ اور دوسری بات کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، وذریاتنا، اولاد ایسی ہو جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اولاد کیسی ہونی چاہیے؟ اولاد ایسی جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اولاد کو دیندار بناؤ گے تو اس اولاد کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اگر اولاد کو بے دین بناؤ گے اسی اولاد کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک چھن جائے گی۔ کیوں؟ اولاد دیندار ہے، باپ آتا ہے مسجد میں، دیکھتا ہے کہ بچہ نماز پڑھا رہا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ باپ آتا ہے، دیکھا مسجد کے اندر بیٹا قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے، اور اس عمل کو دیکھ کر باپ کے دل کو خوشی ملتی ہے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ باپ دیکھتا ہے کہ میرا بچہ دیندار ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اس کام کو دیکھ کر اس کے دل کو مسرت ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ باپ دیکھتا ہے کہ میرا بچہ اچھے اخلاق والا ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ اس کی واہوائی بیان کر رہے ہیں، اور کسی کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھ فلاں کا بچہ کتنا اچھا ہے۔ یہ باتیں سن کر باپ کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اگر اولاد بے دین ہو، اگر اولاد ہماری بگڑی ہوئی ہو تو ہماری نسبت جب اپنے اولاد کے ذریعے سے ہماری طرف اس طرح ہو رہی ہو کہ دیکھو فلاں بیٹا شرابی ہے، فلاں کا بچہ شرابی ہے، اگر ہماری طرف نسبت اس طرح ہو رہی ہو تو آپ خود فیصلہ کریں، آپ خود بتائیں کہ ہمارے دل کو سکون ملے گا، کہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہماری اولاد بگڑ گئی
چور بن گئی تو کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا چور ہے، فلاں کا بیٹا شرابی ہے، فلاں کا بیٹا زانی ہے، فلاں کا بیٹا ڈاکو ہے، فلاں کا بیٹا اس طرح بگڑا ہوا ہے، فلاں کے بیٹے کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے بیٹا بے دین ہو، ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہو، تو میرے بھائیوں جو نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے باپ کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے باپ کے دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ نے کیا کہا، وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اللہ سے ہم یہ مانگے، اے اللہ ایسی اولاد نصیب فرما دیجئے جس کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ یہ اسی وقت ہوگی جبکہ ہم اپنے اولاد کو کیا بنائیں گے؟ دیندار بنائیں گے۔ اللہ رب العزت نے عزت اپنے دین کے اندر رکھ دی ہے۔ اللہ رب العزت نے عزت اپنے کلام الہی کے ساتھ جوڑی ہے۔ جو کلام الہی کو سیکھتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو عزت نصیب فرمائیں گے، آخرت میں بھی اس کو عزت نصیب فرمائیں گے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے وقت کے بادشاہ سے فرمایا، یہ وہ دین ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کو عزت نصیب فرماتے ہیں، جو اس کی حفاظت نہیں کرتا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو دینداری سیکھیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے بچوں کو حدیث سکھائیں، اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کی باتیں سکھائیں، انشاءاللہ العزیز جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت خود ہمیں بھی عزت نصیب فرمائیں گے، ہماری نسل کو بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ دینداری اگر نہیں ہوگی تو میرے بھائیو جو بھی نسبت ہم سے جڑے گی بے دینی کی وجہ سے، ہماری اولاد اگر بگڑ جائے گی تو بگڑنے کی وجہ سے جو نسبت ہماری طرف جڑتی رہے گی، تو میرے بھائیو جس کے ذریعے سے ہمیں ایسی چوٹ دل پر نصیب ہوگی، جس کے ذریعے سے ہمارا کلیجہ میرے بھائیوں پارا پارا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دینداری کو ہم خود سیکھیں، دین سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی دین سکھانا ہے، یہ ہم تمام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد